بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین، میں ابھی اپنے گاؤں میں موجود ہوں اور یہاں پہ میں اپنے گاؤں کا جو قبرستان ہے وہاں پہ آیا ہوں دعائے مغفرت کے لیے، اور میرے خیال میں اگر کوئی بھی شخص ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، والدین کے لیے اور اپنے ریلیٹیوز کے لیے دعا کرے۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، یہ ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے اور دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہوا ہوں یہاں پر میرے ریلیٹیوز کے علاوہ گاؤں میں جتنے بھی لوگ فوت ہوتے ہیں تو یہاں پہ مدفون ہیں۔ ہمارے گاؤں کے دو قبرستان ہیں، ایک تو گاؤں سے بہت دور ہے اور جس کی وجہ سے پھر اب یہ گاؤں کے نزدیک ہے اور ادھر جگہ بھی میرے خیال میں کم پڑ گئی تھی، تو اب یہاں پہ یہ جو قبرستان کے لیے الاٹ کی گئی ہے 5 ایکڑ جو زمین ہے، میرا خیال ہے اتنی ہے یا اس سے تھوڑی سی کم ہوگی، تو یہاں پر مختص کی گئی ہے۔ جہاں پہ آلموسٹ جب میری دادی اماں کو یہاں پہ ہم نے دفن کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو دوسری یا تیسری قبر تھی یہاں پہ، اور یہ 5-6 سالوں میں یہ ایک پورا شہر بس چکا ہے۔ یہاں پہ میرے نانا ابو ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے تایا ابو ہیں، یہ ان کی قبر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اور بس یہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، لیکن جانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، یہ میرے کلاس فیلو تھے، 6ٹھی کلاس میں میرے ساتھ یہ پڑھتے تھے، میرے ماموں کے بیٹے بھی ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور قبرستان میں آنے کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب میں آتا ہوں آلموسٹ میں یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کروں، دعائے مغفرت کروں۔ ایک تو یہ میرے اوپر یہ حق ہے قبرستان والوں کا، اور کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، نہ صرف میرے لیے بلکہ جتنے بھی ہم زندہ لوگ ہیں ان پر یہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور خاص طور پر اپنے پیرنٹس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں بھی سوچنے کا کچھ موقع ملتا ہے اور اپنی جو آخرت ہے اس کی فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جب ہمارے پیرنٹس یا ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد وہ بڑھاپے کی عمر کو ٹچ کرتے ہیں تو جو بچے ہیں ان کی فکر انہیں اور زیادہ ستانے لگتی ہے، اور وہ ان کے لیے یہاں پہ گھر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، جائیداد بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں اب وہ ایک خاص ایج کو ٹچ کر رہے ہیں، تو وہ جائیداد کے جھگڑوں میں اور یہ تیرے اور میرے کے چکر میں پیرنٹس کو زیادہ پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارے اپنی جو آخرت ہے اس کو بھول کر وہ بچوں کے یہ جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے یہ جو نیو جنریشن ہے ان سے کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک خاص ایج کو ٹچ کر رہا ہے، ہمارے پیرنٹس ہیں، آباء و اجداد ہیں، تایا ہیں، چاچو ہیں، ماں جی ہیں، دادا ابو ہیں، نانا ابو ہیں، تو انہیں ان فکروں سے آزاد کر دینا چاہیے اور انہیں خاص ایسے مواقع پرووائڈ کرنے چاہیے کہ وہ یہاں دنیا کی فکر کی بجائے وہ آخرت کی فکر کریں، اور وہ یہاں پہ اس جگہ کے لیے اور یہ زمین کے جو اندر ہے اس کے لیے، آخرت کے لیے وہ فکر کریں۔ اور ہماری بدقسمتی کہ ہم ان کو نماز کے لیے ٹائم نہیں دیتے، اور اگر وہ بیچارے نماز پہ بھی ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ہماری ہی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو سپیس دیں، اور خود بھی ٹائم تو اس کا تعین نہیں کیا گیا کہ لازمی بڑھاپے میں جا کے آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی آخرت کی فکر کریں، اور خاص طور پر اپنے جو بوڑھے
لوگ ہیں ان کو تو خاص طور پر موقع پرووائڈ کرنا چاہیے کہ وہ دنیا کی فکر کی بجائے آخرت کی فکر کریں۔ اللہ حافظ۔